بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 196 اور باب الیمینی فی العتق والطلاق میں ہم بات کریں گے کہ کلمہ کلو اور شراء یعنی خرید و فروخت وغیرہ کے ساتھ یا اس کے ذریعے سے عتق کو معلق کرنا، غلام کی یا باندی کی آزادی کو معلق کرنا، تو اس سے متعلق انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اس باب کے اندر کل 10 ابحاث ہوں گی، ان میں سے یہ جو بحث ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کلمہ کلو کے ذریعے سے، یہ بحث نمبر 5 ہے، اور اس کے بعد شراء اور خرید و فروخت کے اوپر آزادی کو معلق کرنا یہ بحث نمبر 6 ہے۔ اور اس سے پہلے 4 ابحاث ہم نے پڑھ لی، یعنی بیوی کی طلاق اور باندی کی آزادی کو ولادت کے اوپر معلق کرنا۔ دوسری بحث ہم نے پڑھ لی کہ بچے کی آزادی کو اس کی معلق کرنا، اس کی حریت کو معلق کرنا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے تیسری بحث یہ پڑھی تھی کہ کلمہ اول کے ذریعے سے آزادی کو معلق کرنا اور کلمہ آخر کے ذریعے سے آزادی کو معلق کرنا، تو یہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھ لیا، اور یہ اب 5ویں بحث ہے۔ من قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره 3 متفرقين عتق الأول لأن البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه يشترط كونه سارا بالعرف، وهذا إنما يتحقق من الأول، وإن بشروه معا عتقوا لأنها تحققت من الكل۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ لفظ کلو کے ذریعے سے یہ آزادی کو معلق کر رہا ہے کہ ہر وہ غلام جو مجھے میری فلاں بیوی یا فلاں باندی سے بچے کی جو پیدائش ہونے والی ہے اس کی خوشخبری دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ 3 متفرق آگے پیچھے غلام آئے اور انہوں نے آ کر خوشخبری دے دی، ایک نے پہلے، پھر اس کے بعد تیسرے نے، تو فرماتے ہیں کہ پہلے والا جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، بقیہ 2 آزاد نہیں ہوں گے۔ دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ بشارت اس خبر کا نام ہے کہ جو چہرے کی بشاشت کو تبدیل کر دے، چہرے کو کھلا دے، اور یعنی اس کو کھلا ہوا کر دے، تو اس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے عرف میں خوشی کی خبر ہونا یہ شرط ہے، تو اس کو کہتے ہیں بشارت۔ تو فرماتے ہیں یہ والی جو حیت اور کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ پہلے شخص کی خبر سے ہوتی ہے نا، بقیہ 2 کی صورت نہیں، اس طرح کی نہیں ہوئی۔ بشارت ہم پہلی خبر کو کہیں گے، پہلے والے غلام کی بات کو کہیں گے، اور بقیہ دونوں کو ہم خبر کہیں گے۔ اور اگر تینوں نے آ کر ایک ساتھ دوڑتے دوڑتے آئے اور ایک ساتھ آ کر انہوں نے بشارت دے دی، اب یہ ایک ساتھ ہی آزاد ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ کل سب سے یہ متحقق ہو چکی ہے، سب نے آ کر یک زبان ہو کر کہ یہ کہا ہے، تو لہذا یہ سب کی طرف سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بشارت ہے۔ ولو قال ان اشتريت فلانا فهو حر فاشترى ينوي به كفارة يمينه لم يجزه، لأن شرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين، أما الشراء فشرطه، ان اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه عندنا، خلافا لزفر رحمه الله وشافعي رحمهما الله لهما أن الشراء شرط العتق، أما العلة فهي القرابة، هذا لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق إزالته، وبينهما منافاة، ولنا أن شراء القريب إعتاق لقول عليه السلام لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، جعل نفس الشراء إعتاقا لأنه لا يشترط غيره، فصار نظير قوله سقاه فأرواه۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نے فلاں غلام کے بارے میں کہا کہ اگر اس کو میں نے خرید لیا تو یہ آزاد ہے،
اس وقت اس نے اور کوئی نیت نہیں کی کہ یہ کفارہ یمین سے آزاد ہے، یہ کفارہ زہار سے آزاد ہے، کیسے کیوں آزاد ہے، بس یہ کہا کہ اگر اس کو میں نے خرید لیا تو یہ آزاد ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو خریدا اور خریدتے ہوئے نیت کفارہ یمین کی کر لی کہ جو میرا قسم کا کفارہ ہے اس کی طرف سے یہ آزاد ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ لم یجزہ، یہ کفارہ یمین سے یہ غلام کافی نہیں ہوگا، آزاد تو ہو جائے گا لیکن کفارہ یمین کی طرف سے نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ سے کرنا پڑے گا۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ شرط کیا ہے، یعنی کفارہ یمین کی طرف سے یہ غلام بھی کافی ہو جائے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قران النیت بعلت العتق ہی الیمین، فرماتے ہیں کہ نیت کا ملا ہوا ہونا آزادی کی علت کے ساتھ، آزادی کی علت یہاں پر یمین ہے، آزادی کی علت یہاں پر یمین ہے۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے اس کو خرید لیا تو یہ آزاد ہے، تو یہ جو اس نے قسم کھائی ہے نا وہ حرٌ، یہ ہے علت آزادی کی، اس کی وجہ سے یہ آزاد ہوا ہے۔ بعد میں جو اشتراء ہے، شراء، یہ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کی شرط ہے، آزادی کی شرط ہے، یہ علت نہیں ہے۔ شرط پہلے ہوتی ہے اور علت جو اصل اس کی وجہ بنی ہے اس کی آزادی کی، وہ یہاں پر یمین ہے۔ تو یمین کے وقت اس نے کوئی نیت نہیں کی کہ میں کفارہ یمین سے آزاد ہوگا یا کفارہ زہار سے ہوگا، کس سے ہوگا، جبکہ خریدتے وقت اس نے نیت کی ہے، اور خریدتے وقت تو شرط ہے، تو شرط کے وقت نیت پائی گئی ہے لیکن علت کے وقت نہیں پائے گی۔ اور اب یہاں پہ ہم ایک اصول ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ اس اصول سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ کفارہ یمین یا کفارہ زہار سے اس طرح کا غلام یہ کب واقع ہوگا اور یہ کفارہ کب ادا ہوگا۔ ضابطہ یہ یاد رکھیں کہ نیت کفارہ یمین یا کفارہ زہار وغیرہ کی جو انسان کرتا ہے غلام آزاد کرتے وقت، فرماتے ہیں یہ نیت جب آزادی کی علت کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور اس وقت غلام یا باندی کی اندر رقیت بھی کامل ہو، اس وقت کفارہ وغیرہ سے وہ غلام یا باندی آزاد ہو جائیں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ ورنہ کا مطلب کہ نیت آزادی کی علت کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو بلکہ آزادی کی شرط کے ساتھ ملی ہو، جیسے کہ یہاں پر شراء کے ساتھ ملی ہوئی ہے، نہ کہ آزادی کی جو علت ہے غلام وہ جو قسم اس کے ساتھ تو نہیں ملی ہوئی۔ اور یا یہ کہ رقیت ناقص ہو، رقیت ناقص ہونے کی مثال جیسے کہ ام ولد کے کو خرید رہا ہے اور اس کے بارے میں نیت کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے نیت تو ہو گئی لیکن اس کے اندر رقیت ناقص ہے، تو لہذا اس کو کفارہ وغیرہ سے ادا نہیں کر سکتا۔ آگے چلتے ہیں، آتے ہیں کہ یہاں تک تو یہ ہو گیا کہ یہ چونکہ نیت کفارے کی جو اس نے کی ہے وہ علت جو پائی جاتی ہے یمین، اس کے ساتھ اس نے ملا کر نیت نہیں کی بلکہ شرط جو شراء ہے آزادی کے لیے جو شرط ہے اس کے ساتھ اس نے کفارے کی نیت کی ہے، تو اس لیے کافی نہیں ہوگا۔ ان اشترى اباہ ینوی عن کفارۃ یمینہ اجزاہ، اگر اپنے باپ کو خریدا کفارہ یمین سے نیت کرتے ہوئے کہ بھئی میں اپنے باپ کو اس نیت سے خرید رہا ہوں کہ یہ آزاد ہو جائے گا اور آزاد ہوتے ہی وہ میرے کفارہ یمین بھی سے بھی ادا ہو جائے گا، فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہو جائے گا کفارے سے احناف کے نزدیک، اور امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان شراء شرط العتق، وہ فرماتے ہیں کہ شراء خریدنا یہ آزادی کے لیے شرط ہے، یعنی ظاہر خریدیں گے تو تب مشروط پایا جائے گا، یعنی آزادی پائی جائے گی، لہٰذا یہاں پر شراء یعنی باپ کو خریدنا یہ آزادی کی شرط ہے، اور باپ کا آزاد ہو جانا یہ اس کی علت یہ شراء نہیں ہے، شراء اس کی علت نہیں ہے بلکہ اس کی علت قرابت ہے۔ باپ کا ظاہر ہے کہ اپنے باپ کو خریدنا یہ یعنی بیٹا اور باپ کے درمیان جو قرابت ہے نا، اس قرابت کی وجہ سے باپ آزاد ہو رہا ہے، ورنہ شراء کی وجہ سے آزاد نہیں ہو رہا۔ اور یہ اسی وجہ سے کہ ان شراء اس بات، اور کیونکہ شراء اس لیے علت نہیں بن سکتی امام ظفر امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک کہ شراء ہوتی ہے ملکیت کو ثابت کرنا، اس کا مطلب ہے ملکیت کو ثابت کرنا، اور والاعتاق ازالتہ، اور اعتاق یعنی آزادی اس کے اندر تو ملکیت کو زائل کیا جاتا ہے، تو لہذا شراء کے اندر ملکیت ثابت کی جاتی ہے، اعتاق کے اندر ملکیت زائل کی جاتی ہے، وبینہما منافات، اور دونوں کے درمیان منافات ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ایک یعنی یہ جو شراء ہے یہ اعتاق کی علت نہیں بن سکتی۔ علت جو ہوتی ہے وہ معلول کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ معلول کو وجود میں لانے کے لیے آتی ہے،
تو لہٰذا شرا جو ہے وہ علت نہیں ہے، علت قرابت ہے. اور باپ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے باپ کو خریدا اور خریدتے وقت یعنی وہ اس نے نیت کی کہ کفارہ یمین ادا ہو جائے، باپ آزاد تو ہو جائے گا لیکن کفارہ یمین ادا نہیں ہوگا. احناف فرماتے ہیں کہ ان شراء القریبی اعتاق، قریبی رشتہ دار کا خریدنا ہی یہ اس کی علت ہے اس کے آزاد ہونے کی، شرط نہیں ہے. یہی تو ہم فرق بیان کرنا یہاں پر ہمارا مقصود ہے کہ اوپر اس نے جب کہا تھا تو اس وقت شراء علت ہے، شراء وہاں پہ شرط ہے اور یہ یمین علت ہے اس غلام کی آزاد ہونے کی، جبکہ یہاں پر اپنے باپ کو جو خرید رہا ہے اس میں یہ خریدنا خود علت ہے. اس لیے جب خریدنا خود علت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے نیت بھی کر لی تو لہذا کفارہ یمین کی آزاد ہونے کی یعنی کفارہ یمین کی نیت وہ آزادی کی علت کے ساتھ پائی گئی، یعنی باپ کو خریدنا یہ خود یہاں پہ شراء جو ہے یہ علت ہے. تو خلاصہ یہ کہ اوپر والے مسئلے میں شراء علت نہیں ہے بلکہ شراء شرط ہے، اور اس مسئلے کے اندر باپ کو خریدنے والے مسئلے کے اندر شراء خود علت ہے. جب علت ہے تو علت کے ساتھ نیت پائی گئی ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ جب علت کے ساتھ نیت پائی جائے تو پھر وہ کفارہ یمین ادا ہو جاتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ ان شراء القریب اعتاق، خود قریبی رشتہ دار کا خریدنا یہ آزادی کی علت ہے اور یہ خود آزاد کرنا ہے گویا کہ. اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بیٹا اپنے والد کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا، اس کی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا الا یہ کہ اس کو غلامی کی حالت میں پائے بیٹا اور پھر وہ اپنے باپ کو خریدنے کے بعد اس کو فیعتقہ آزاد کرتے. فرماتے ہیں جعل نفس الشراء اعتاقا، نفس شراء کو اعتاق قرار دیا. دیکھیں فیشتریہ فیعتقہ، اگر کوئی اشکال کرے کہ بھائی فیشتریہ الگ ہے، فیعتقہ کے ذریعے سے اس پر پھر عطف کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شراء الگ ہوگی پھر اعتاق الگ سے کرنی پڑے گی. تو یہ تو پھر شراء یہاں پہ اعتاق نہ ہوا. آپ نے کہا کہ شراء قریب یعنی قریبی رشتہ دار کا خریدنا ہی اس کو آزاد کرنا ہے، جہاں کہ یہاں پہ دیکھیں خریدنا الگ ہے اور اعتاق الگ ہے. تو اس کو جواب دیتے ہیں کہ اگر ایک فعل کا دوسرے فعل پر عطف ہو فا کے ذریعے سے تو یہاں پر پھر ایک فعل جو پہلا فعل ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے علت بن رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر فا کے ذریعے سے یا یعتقہ کا عطف یشتریہ پر ہے تو لہٰذا یہ یشتریہ یہ علت بنے گا یعتقہ کی کہ کس وجہ سے آزاد کرے، کیونکہ اس نے اس کو خریدا ہے. تو یہ خریدنا علت ہے باپ کو آزاد کرنے کی، تو لہٰذا خود خریدنا ہی یہ علت بن گیا والد کو یا اپنے قریبی رشتہ دار کو آزاد کرنے کی. تو یہاں پر ویسے بھی شرع علت ہے تو اس کے ساتھ نیت پائی گئی تو لہٰذا کفارہ یمین سے احناف کے نزدیک کافی ہو جائے گا. اور ایک دلیل دیتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ اس مسئلے کی اور اس قول کی نظیر بن جائے گا کہ اگر کوئی کہے کہ سقاہ فارواہ، اس نے فلاں کو پانی پلایا اور اس کو سیراب کر دیا، تو فا کے ذریعے سے عطف کیا ہے اروا فعل کا سقا فعل پر، تو سقا علت بنے گا سیراب کرنے کی، لہذا سیراب کر دیا اس کی علت کیا ہے کہ پانی پلایا. تو لہذا دیکھیں یہ علت اور معلول ہیں آپس میں. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کو خریدے اور خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دیں. یہ جملہ پیچھے رہ گیا کہ حدیث میں نفس شراء یعنی نفس خریدنے کو ہی اعتاق قرار دیا ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور شرط ہی نہیں لگائی بھئی آزادی کے لیے یہ خریدنا بھی ہوگا اور پھر ساتھ یہ شرط بھی ہوگی ساتھ یہ شرط بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ نفس شراء نفس خریدنا ہی اسی کو آزادی قرار دیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ علت بن گیا ہے باپ کے آزادی کی. وَلَوِ اشْتَرَىٰ أُمَّ وَلَدِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَمَانَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ لِأَمَةٍ قد استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها فإنها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف إلى اليمين من كل وجه بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يمين حيث يجزيه عنها إذا اشتراها لأن حريتها غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل الإضافة إلى اليمين وقد قارنته النية.
مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ابھی جو اصول ذکر کیا تھا وہ اصول یہ تھا کہ نیت جو ہے وہ آزادی کی علت کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کفارے کی نیت، اور ساتھ ہی رقیت کامل ہو، تو تب جا کر وہ کفارہ یمین یا کفارہ زہار سے وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ان میں سے دوسری شرط کہ بھئی نیت تو چلو علت کے ساتھ، آزادی کی علت کے ساتھ ملی ہوئی ہو، لیکن رقیت ناقص ہو تو پھر بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کی مثال دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ام ولد کو خرید لیتا ہے، اپنی ام ولد ہے اس کو خرید لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ خریدنے کے ساتھ ہی گویا کہ نیت کرتا ہے آزادی کی کہ میرے کفارہ سے یہ آزاد ہو جائے۔ اس مسئلے کا حاصل بتا رہے ہیں کہ اپنی باندی کو، ایسی باندی جس کو اس نے نکاح کے ذریعے سے اس نے ام ولد بنایا ہوا ہے، یعنی ام ولد بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کو کہتا ہے، یعنی اب تو وہ اس کی بیوی ہے نا فی الحال، تو اب اس کو کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے خرید لیا تو تو آزاد ہو جائے گی میرے کفارہ یمین سے۔ پھر اس کے بعد اس کو خریدا، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهَا تَعْتِقُ لِوُجُودِ شَرْطٍ، ہاں آزاد تو وہ ہو جائے گی کیونکہ شرط پائی گئی، لیکن کفارہ سے وہ کافی نہیں ہوگی، کفارہ ادا نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ لِأَنَّ حُرِّيَّةَ مُسْتَحِقَّةٌ بِالِاسْتِلَاء، ام ولد بنانے کی وجہ سے ہی، یعنی جب اس کو ام ولد بنایا ہے اس کی وجہ سے یہ اس کے اندر حریت آ گئی، آزادی کی جہد اس کے اندر آ گئی، لہذا فَلَا تُضَافُ إِلَى الْيَمِينِ، بس اس آزادی کی جو جہت ہے، اس آزادی کو قسم کی طرف منسوب نہیں کریں گے کہ اس قسم کھانے کی وجہ سے یہ آزاد ہوئی ہے، من کل وجہ، لہذا من وجہ تو ہم اس کی طرف منسوب کریں گے کہ اس نے ابھی قسم کھائی اس کی وجہ سے آزاد ہوئی، ورنہ اس کے اندر آزادی کی جہت تو اس کو ام ولد بنانے کی وجہ سے آ گئی تھی، خلاف اس صورت کے کہ ہاں کسی باندی کو یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے خرید لیا تو تو آزاد ہو جائے گی میرے کفارہ یمین سے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کے کفارے سے کافی ہو جائے گی، کفارہ ادا ہو جائے گا اگر اس کو وہ خرید لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی جو آزادی ہوگی وہ کسی اور جہت سے لازم نہیں ہے اس کی، کیونکہ ام ولد وہ نہیں ہے، مکاتبہ وہ نہیں ہے، مکمل قنہ ہے یعنی باندی ہے، تو اس کی آزادی گوئے کہ اس کے اندر رقیت کامل ہے، اس کے اندر اگر وہ نیت کر لے اس نے کہ اگر میں نے تجھے خرید لیا تو تو میرے کفارہ یمین سے آزاد ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو خرید بھی لیا تو وہ اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس صورت میں جو آزادی کی جو اضافت اس عورت کی، جو اس عورت یعنی اس باندی کی آزادی کی اضافت جو قسم کی طرف ہم کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے۔ باندی جو ام ولد تھی اس کی آزادی کو اگر ہم یمین کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس میں خلل آ رہا تھا، کیونکہ اس کو آزادی پہلے سے ملی ہوئی تھی ام ولد ہونے کی وجہ سے، وقت قارنتہ نیہ، اور ساتھ ساتھ اس کے خریدنے کے ساتھ نیت بھی ملی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ اس باندی سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس مسئلے کو یہیں پہ روکیں گے، اور چونکہ یہ مسئلہ مکمل ہو چکا ہے جس میں ہم نے بات کی کہ اگر کوئی شخص کفارہ یمین یا کفارہ زہار وغیرہ کی نیت کرتا ہے اور ساتھ قسم بھی کھاتا ہے کہ اگر اس غلام کو میں نے خرید لیا تو یہ آزاد ہو جائے گا، اور پھر اس وقت نیت نہیں کرتا، نیت بعد میں کرتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا، نیت قسم کے ساتھ کرتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا۔ پھر اب ایک ضابطہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ کفارہ یمین سے کب یہ غلام آزاد ہو جائے گا جس کے بارے میں اس نے قسم کھی ہے، تو اس کے لیے ہم نے دو شرطیں رکھی، ایک تو یہ کہ نیت جو ہے وہ علت، آزادی کی جو علت یمین ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور ساتھ ساتھ رقیت کامل ہونی چاہیے، تب کفارہ ادا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ جو کفارے کی بحث یہاں پہ بیچ میں آ گئی ہے باب الیمین کے اندر، یہ یہاں نہیں آنی چاہیے، اس کو کفارہ زہار وغیرہ کے اندر ہونی چاہیے یا کفارہ یمین کے اندر اس کو ذکر ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر چونکہ آزادی کو معلق کیا ہے، آزادی کو معلق کیا ہے ادھر خریدنے کے اوپر، یعنی باندی کو یا کسی غلام کو خریدنے کے اوپر، تو اس لیے وہ بھی ایک طرح کی گوئے کہ قسم تھی، تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پہ ذکر کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔